ویلکم بیک ناظرین. جی سیم صاحب. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ایم کیو ایم اس ملک کی وہ واحد جماعت ہے جو جس کے یہاں خود احتسابی اکاؤنٹیبلٹی سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم بڑا مضبوط ہے. ہمارے یہاں ایم این ایز اور ایم پی ایس کو ایسے بہت سارے ایم این ایز کی لسٹ ہے اور ایم پی ایس کی لسٹ ہے جن کو اس بنیاد پر ان سے وہ نمائندگی واپس لے لی گئی کہ وہ اپنے حلقہ انتخاب میں نہیں جاتے تھے. ان پر ایلیگیشن اگر کسی نے لگا دیا اس کی تحقیقات کی گئی اگر پروف ہو گیا تو اس کو ہٹا دیا گیا. ہمارے ٹاؤن ناظمین ہم نے جو بہت سارے ان لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں سے فارغ کیا. تو ایسا بات میرے خیال میں شاید آپ کی غلط ہوگی کیونکہ ایم کیو میں وہ واحد جماعت ہے اس ملک کی. آپ مجھے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا آپ نام بتا دیجئے کہ کس نے اپنے ایم این اے کو سٹنگ منسٹر کو ایم پی ایس کو صرف اس بنیاد پر ہٹا دیا ہو کہ وہ اپنے لوگوں کی خدمت نہیں کر رہا ہو, لوگوں کے پاس جاتا نہیں ہو, لوگوں کے مسائل حل نہیں کر رہا ہو. لیکن ایم کیو میں ایسی جماعت ہے جو کسی بھی عوامی نمائندوں کو اگر اس کی شکایت ملتی ہے اس کی تحقیقات کرتی ہے اور پروف ہوتی ہے تو اس کو فارغ کر دیتی ہے. یعنی کہ یہ پرسیپشن درست نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کارکن جو ایک بات کی جاتی ہے کہ کارکن مایوس ہیں لیکن ایک پاور یا ڈسپلن کے نام پر جو ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے خاموش ہیں, ورنہ وہ مایوسی کا شکار ہیں اپنی لیڈرشپ کے متعلق. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے اس نے خود تو جب اقتدار میں آنے کے خود تو اپنی حالت بہتر کر لی لیکن عام کارکن کی ایک عام آدمی کی حالت بہتر نہیں ہوئی. مایوسی کی ایک فضا ہے. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شاید چونکہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں تو اتنی انفارمیشن شاید آپ کے پاس نہ ہو. الطاف بھائی ہم وہی انفارمیشن جاننا چاہ رہے ہیں. بالکل جی. الطاف بھائی جس 120 گز کا جو گھر ہے اسی میں رہتے ہیں. یہاں کے لاہور کے صافی بھائی جب بھی آتے ہیں ان کو ہم وہ گھر دکھاتے ہیں. ہمارا میئر جو کراچی کا اس وقت جو میئر ہے وہ 90 کے پر ٹیلی فون آپریٹر ہوا کرتے تھے. ہمارا جو گورنر ہے وہ بھی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا. ہمارے جو وزیر ہیں ان کے گھر آج بھی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں. مایوسی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو کسی کارکن میں ہے. 15,000 لوگ جانے دے دیں گے اور اس کے بعد بھی اسی طرح کھڑے رہیں گے تو یہ مایوسی کہاں سے نظر آ رہی ہے. آج ہم کراچی سے نکل کر کشمیر اور گلگت تک ہماری ساتھی پہنچ چکے ہیں. وہاں پہ جو آپ نے کہا کنٹرول کرنے کا ایک پرسیپشن یہاں ان علاقوں میں میں سمجھتا پنجاب کے علاقوں میں ہے یا دیگر صوبوں میں یہ ایک پرسیپشن ہے جو کہ میں آپ تک کنوے کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو آپ نے کہا کہ جتنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی قربانیاں دے کے کہ وہ جو کھڑا ہونا ہے وہ پاور تھریٹ یا خوف کا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ کھڑے ہیں مجبور ہوتے ہیں آنے کے لیے. دیکھیں یہ جو حسن بھائی آپ نے یہ درست ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہ بات اگر آپ نے ہم پر مطلب جو آپریشن ہوا 19 جون 1992 کو اس آپریشن میں تو ایم کیو ایم کی بساط کو بالکل لپیٹ دیا گیا تھا. یعنی کہ وہاں پر ایم کیو ایم کا نام بھی لینا جو ہے نا بہت بڑا جرم تھا اور ہم کہیں پر بھی نہیں تھے. ہم نے ہر چیز کا ہم نے الیکشن تک کا بائیکاٹ کیا تھا. ہم کہیں پر بھی نہیں تھے. تو اگر ایم کیو اتنی بری جماعت ہوتی تو وہ تو سب سے اچھا موقع تھا. پورے وسائل دیے گئے تھے ان لوگوں کو جن کو اسٹیبلشمنٹ نے کامیاب کرانا چاہا. لیکن ایم کیو ایم نے اس وقت اگر ایک الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو لوگ ایم این اے بھی 50 ووٹ پر بنے اور ایم پی اے بھی 25 ووٹ پر ایم پی اے بنائے. تو اگر ایم کیو اتنی بری جماعت ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن ایم کیو ایم نے بالکل ایک عوامی جماعت تھی جو جس کے ساتھ لوگوں کی تائید تھی جو آج بھی حاصل ہے. اگر یہ نہ ہوتا اور ایم کیو ایم کے بارے میں جو پرسیپشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی اس قوت نے پھیلایا ہے جس کو یہ اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم کامیاب ہو جاتی ہے تو اس ملک میں جو 62 سالوں میں ناانصافیاں عام آدمی کے ساتھ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں اس کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم کامیاب ہو جاتی ہے تو اس ملک کے عام آدمی کی زندگی میں جو تبدیلی آئے گی اس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے اس کی دکان بند ہو جائے گی. لہٰذا ایم کیو ایم کے درمیان اور اس عام آدمی کے درمیان جتنا گیپ آ سکتا ہے اس کو لایا جائے اور اس کے لیے یہی ہے کہ چاہے وہ حکومتی وسائل ہوں یا میڈیا کے توسط سے جو بھی کچھ کر سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے ایم کیو ایم کے خلاف. لیکن الحمدللہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے خلاف سازشیں ہوتی ہیں ایم کیو ایم اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. ہم پر آپریشن کیا جاتا ہے ہم کراچی سے نکل کے سندھ میں پھیل جاتے ہیں اور سندھ سے پورے پاکستان میں اور کشمیر اور گلگت تک پہنچ گئے. تو اگر ایم کیو ایم خراب جماعت ہوتی تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا. لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ کراچی سے آپریشن ہوا, کراچی سے نکل کے گلگت تک آپ لوگ پہنچ گئے, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 13 مئی کے واقعات سے پہلے اگر ہم ایم کیو ایم کو دیکھیں تو وہ ایک پولیٹیکل جماعت کی طرح فلورش کر رہی تھی پورے پاکستان کے اندر, اس کی شاخیں بڑھتی چلی جا رہی تھی. لیکن 12 مئی کے واقعات کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دم سکویز ہوئی واپس, اور ملک کے جو باقی صوبے تھے اس کے اندر لوگوں کے اندر خدشات ایم کیو ایم کے حوالے سے ڈیولپ ہوئے اور ایم کیو ایم کو پولیٹیکلی اس کا نقصان پہنچا 12 مئی کے واقعات کے بعد. دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال کیا حسن بھائی آپ نے. آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم 12 مئی سے پہلے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی, اس کی جڑیں مضبوط ہو رہی تھیں, پورے ملک میں لوگ اس میں شامل ہو رہے تھے, پنجاب میں بھی لوگ اس میں شامل ہو رہے تھے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک ایسی جماعت
جس میں لوگ شامل ہو رہے ہوں، جس کا پیغام پورے ملک میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہو اور وہ آنے والے دنوں کی ایک مضبوط سیاسی جماعت بننے جا رہی ہو، کون سا دانشمند ایسا آدمی ہوگا کہ وہ ایسے فیصلے کرے گا جس سے اس کی جماعت سکڑ کے دوبارہ اسی جگہ پر آ کے بیک ٹو دا اسکوائر ون پر آ جائے؟ یہ وہ سازش تھی جس میں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے راستہ روکنے کے لیے اس پر وقتاً فوقتاً سازشیں کی جاتی ہیں اس کے خلاف تاکہ اس کا راستہ روکا جائے. لیکن الحمدللہ چاہے وہ 12 مئی کا سانحہ ہو جس کے اندر ایم کیو ایم کے سب سے زیادہ لوگ مرے، ایم کیو ایم کے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ دودھ پیتے بچے تھے، اس میں بزرگ تھے، اس میں عورتیں تھیں، اس میں جوان تھے، تو کیا آدمی اپنی فیملی کے ساتھ جنگ لڑنے جاتا ہے؟ تو یہ ایک سازش تھی جو ایم کیو ایم کے خلاف کی گئی تھی اس کا راستہ روکنے کے لیے. لیکن الحمدللہ جس طرح اس وقت ہم پھیلے تھے، ہمارے پاس لوگ آ رہے تھے، اور یہ میں بریگیڈیئر امتیاز صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ٹی وی پر آ کر آپریشن میں جو ہمارے خلاف الزامات لگائے گئے، جو جنا پور کا نقشہ دکھایا گیا، اس ساری کہانی کو میڈیا میں آ کے کہا کہ یہ سب کچھ ایم کیو ایم کو بدنام کرنے کے لیے، اس کی ابھرتی ہوئی قوت کو ملائن کرنے کے لیے تاکہ عام لوگ اس کے پاس نہ آ سکیں، ایک حکومتی سرپرستی میں یہ آپریشن کیا گیا. لیکن یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ ایم کیو ایم کا راستہ روکا جا سکے. لیکن الحمدللہ انہوں نے جو کچھ آ کے کہا اس کے بعد دوبارہ اسی قوت کے ساتھ لوگ ایم کیو ایم میں آج شامل ہو رہے ہیں. پنجاب کے ہمارے بھائی جس طرح سے ایم کیو ایم میں داخل ہو رہے ہیں، آج بھی ہمارا یہاں کنونشن ہوا ہے، جو انشاءاللہ سے آنے والے دنوں میں پنجاب کے اندر جس طرح سے ہمیں رسپانس مل رہا ہے تو وہ وقت دور نہیں، چاہے سازشیں کتنی کی جائیں، لوگوں کو ان کا الٹیمیٹ گول ایم کیو ایم ہے، اور ایم کیو ایم ہی وہ واحد جماعت ہوگی جو مسائل حل کرنے والی ہوگی، جو عام آدمی کی زندگی کو تبدیل کرے گی. اچھا، ابھی آپ نے بات کی کہ ملائن کرنے کی کوشش کی گئی، ایم کیو ایم کو کوشش کی گئی ماضی میں بھی اور ابھی بھی ہو رہا ہے. ایسے کچھ قوتیں ہیں، کون ہے وہ؟ اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل جماعتیں ہیں، کون ہے وہ؟ دیکھیں احسن بھائی، ایک بہت براڈ آؤٹر لائن اگر ہم کھینچیں، پاکستان میں 62 سالوں میں کون حکمرانی کر رہا ہے؟ ایک آپس میں ملے جلے لوگ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ میں نہیں بھی ہیں تو وہ سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، یہ سب کہیں نہ کہیں آپس میں تو ملے ہوئے ہیں نا. یہ میں جاتا ہوں تو آپ آ جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں میں آ جاتا ہوں، چچا جاتا ہے تو بھتیجا آ جاتا ہے، بھتیجا آتا ہے تو بھانجا آ جاتا ہے. ہم سب بظاہر ہمارے نظر آنے والے شدید ترین اختلافات، لیکن ہمارے خاندان تو سب کے ایک ہیں، ہمارے کاروبار تو سب کے ایک ہیں. تو یہ جو سارا انیکسچر بنا ہوا ہے اس کا بینیفٹ تو یقینی طور پر مجھے اور آپ ہی کو مل رہا ہے، عام آدمی کے پاس تو کچھ نہیں جا رہا.